السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ بھیجنے کے بعد آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف، چونکہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے اور مختصر بھی ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو آج یہ جناب تمہارا جو درس ہے، جو سبق ہے، درس نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن کتنی بار ہوا ہے؟ نزول قرآن کے صیغے۔ آج کا سبق جو ہے وہ قرآن کے نزول کے بارے میں ہے، اور ان کے قرآن کے نزول کے حوالے سے کون کون سے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ تو جی دیکھیں، قرآن مجید کا نزول 3 بار ہوا ہے۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ سے، نمبر 2 لوح محفوظ سے، نمبر 3 بیت العزت سے۔ آئیے تفصیل کی طرف۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ جل جلالہ سے لوح محفوظ، جس کو انگلش میں گاڈ ٹیبل کہتے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے یک مشت، یک بارگی، یعنی مکمل طور پر۔ نمبر 2 لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت کو، جسے دی ہوم آف گریس بھی انگلش میں بولتے ہیں، اس طرف بھی قرآن یک بارگی اور یک مشت یعنی مکمل طور پر نازل ہوا ہے۔ تیسری بار قرآن مجید کا نزول بیت العزت سے زمین کو، اور پھر جو زمین ہے اس میں 2 دور آتے ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ غار حرا سے نزول وحی کی، نزول قرآن کی ابتدا ہے، جو آپ کی ہجرت سے پہلے کا دور ہے، جسے مکی دور کہتے ہیں۔ آپ سب نے تقریباً 13 سال جو ہے نا مکے میں گزارے، تو 13 نبوی کو آپ وسلم جو ہے نا مکہ مکرمہ سے آپ سب نے ہجرت فرمائی ہے، تو تقریباً یہ 13 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ دوسرا دور نزول قرآن کا جو ہے وہ مدنی دور ہے، جو آپ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 10 سال بنتا ہے۔ تو 10 سال 13 سال مکی دور جمع 10 سال، تقریباً 23 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں نزول قرآن کے صیغے۔ نزول قرآن کے بارے میں جو ہے نا 2 صیغوں کا ذکر ہے۔ ایک لفظ انزال ہے، جو کہ باب افعال کا مصدر ہے، انزل انزل انزالا منزل منزل، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 لفظ تنزیل، نزل ینزل تنزیل، تو یہ اسی کا مصدر ہے۔ اچھا، لفظ انزال جس کا مطلب ہے یک بارگی اور یک مشت یعنی مکمل طور پر۔ تو اس صیغے کا قرآن کے نزول جو ہے، جو لوح محفوظ کو ہوا ہے ذات باری تعالیٰ سے، اور پھر لوح محفوظ سے بیت العزت کو ہوا ہے، اسی کے ساتھ اس لفظ انزال جو ہے نا وہ مناسب لگتا ہے۔ لفظ انزال کی معنی بھی یک بارگی، یک مشت، اور ذات باری تعالیٰ جل جلالہ سے لوح محفوظ کو قرآن بھی یک بارگی نازل ہوا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ سے پھر آسمان دنیا میں بیت العزت کو بھی قرآن یک بارگی یک مشت نازل ہوا ہے، اور اس کے لیے لفظ انزال لگتا ہے، وہاں بھی میں نے ان کے ساتھ دیکھو لکھا ہوا ہے لفظ انزال، تو مطلب لوح محفوظ کو بھی مکمل یک بارگی یک مشت نازل ہوا ہے۔ اسی طرح یہی لفظ انزال بیت العزت جو آسمانی دنیا میں ہے، وہاں بھی قرآن مجید لوح محفوظ سے یک بارگی یک مشت یعنی مکمل طور پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج دوسرا صیغہ جو قرآن کے نزول کے حوالے سے ذکر ہے وہ لفظ تنزیل ہے۔ تنزیل بمعنی آہستہ آہستہ، نجمن نجمن، یعنی ضرورت کے مطابق نزول۔ جو قرآن کی حفاظت والی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اسی قرآن کو ہم ہی نے نازل کیے ضرورت کے مطابق تقریباً 23 سال کے عرصے میں، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اسی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی حفاظت والی آیت میں اس صیغے کا ذکر ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی میں خصوصی طور پر
جو ہے نا ذکر ہوا ہے لفظ تنزیل، جس کی معنی نجمن نجمن، ضرورت کے مطابق، آہستہ آہستہ۔ ویسے قرآن کے نزول کے حوالے سے یہ دونوں صیغے جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں، لفظ تنزیل بھی استعمال ہوئے اور لفظ انزال کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تو آج کا جو درس نمبر 8 ہے وہ انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اچھی اچھی اور مفید ویڈیوز جو ہے نا وہ لائیں گے۔ بس آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔